دنیا کا جو سب سے ایٹم بوم ہے نا اس کو کہتے ہیں سار بومبا. رشیا نے اس کو ٹرائی کیا ہے. اس کا تقریباً 27,000 kg ویٹ ہے اپنا. 27,000 kg مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سے 26 گاڑیوں کے برابر درمیانے سائز کے. اور وہ انہوں نے سمندر میں ٹرائی کیا تھا. ہاں اور ایکسپیریمنٹ کیا ہے. ابھی تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہے. اور ہیروشیما ناگاساکی میں جو بوم گرا تھا اس سے تقریباً 500 گنا ہی زیادہ. تو پھر اس کی تباہی بھی آپ پھر امیجن کر سکتے ہیں. تو اس کی تباہی اس طرح ہوتی ہے کہ جب وہ سب بلاسٹ ہو جاتا ہے نا تو ایک تو اس کی جو ڈیتھ زون ہے جس میں کہ ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں تو سب کچھ راک ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے شاک ویوز ہے جو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اس کا ریڈیس کلومیٹرز تک ہوتا ہے. مطلب پشاور تو وہ 5-6 دفعہ ختم کر. ہاں وہ تو میں نے سنا ہے کہ 100 کلومیٹر رینج تک اس کا اثر ہوتا ہے. تیسری بات اس پہ جو کلاؤڈز بنتے ہیں ٹھیک ہے اس ایش کے کلاؤڈز بنتے ہیں صحیح وہ پھر گرتے ہیں ٹھیک ہے. ہاں اس کی وجہ سے موسم خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. سب سے خطرناک بات ریڈیو ایکٹیویٹی. اس پورے ایریا میں جو ہے نا ریڈیو ہر چیز ریڈیو ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے اس میں جا نہیں سکتے, سروائیو نہیں سکتے. اچھا جائیں گے کچھ آپ ایکسپوز ہوں گے ریڈیو. آپ کے اسی بات سے میں ریلیٹڈ ایک بات پھر میں بھول جاتا ہوں. یہ دیکھیں ایٹمی دھماکے ہوئے 45 میں نا ٹھیک ہے. ادھر پھر مسئلہ حل ہو. ابھی جو چرنوبل میں جو وہ مسئلہ ہوا تھا نا روس میں اس کے اثرات ابھی تک ہیں. ادھر کوئی نہیں جا سکی ہے. کیا وجہ سر ابھی تقریباً اس کے کوئی 80s میں ہوا تھا وہ. ہاں کوئی 30 سے 35 سال ہو گئے. ہاں ابھی جا کے اس کی ریڈیو ایکٹیویٹی کوئی اتنی ہو گئی ہے کہ بندہ سوٹ پہن کے وہاں جا سکتا ہے ٹھیک ہے. پھر بھی نا سیفٹی تو چاہیے نا. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں جلدی. اگر مزہ نہیں ہے پیسے واپس چلے. ٹھیک ہے. ہاں جس ٹائم امریکہ نے جاپان پہ بومز گرائے اسی ٹائم پہ جاپان کے ایٹومک بومز ریڈی ہو رہے تھے. ہاں نیئر کمپلیشنز تھے ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بس ٹیسٹ کرنا ہی تھا کہ امریکہ نے ان کے جو سارے پاور پلانٹس ہیں ٹھیک ہے یا جس کو ہم نیوکلیئر انریچمنٹ پلانٹس کہتے ہیں وہ سارے تباہ کر دیے تھے. اگر وہ یہ تباہ نہ کرتے تو جاپان کے ساتھ ایٹم بوم ہوتا اور آج شاید کہ شاید امریکہ اس دنیا کا سپر پاور نہیں ہوتا. اچھا میں نے اس پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہے, ڈاکومنٹریز دیکھی ہے. میں نے یہ بات نہیں سنا ہے کہ انہوں نے کوئی اس پر کام کر رہے تھے. جرمنی کا سنا تھا. آپ کو ایک مزے کی بات جرمنی کا سنا ہے اس پر نہیں. افریقہ نے بھی ایک ایٹم بم بنایا تھا. ہاں ان کے تو میں جانتا ہوں کہ ان کا کوئی تھا اس طرح ریسرچ کا ایک ہی بنایا تھا پروگرام تھا. ہاں ایک ہی بنایا تھا. وہ انہوں نے پتہ نہیں ان کا کیا کس کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا تھا لیکن وہ پھر انہوں نے خود ہی ختم کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاپان کے بارے میں نے نہیں سنا ہے. جرمنی کے بارے میں سنا تھا کہ ہٹلر بنا رہا تھا. پھر رشین نے ان پر جو ہے نا حملہ کیا تھا پہلے. آپ کو یاد ہے نا جرمنی پر پہلے رشیا نے حملہ کیا تھا. تو سارے جو ایٹمی وہ تھے نا وہ سارے وہ لے گئے. تو جرمنی اور سارے سائنٹسٹ تو جرمنی سے ہی لے کے گئے تھے نا الائڈ جو فورسز تھے امریکہ اور برٹش وغیرہ. ویسے ایک بات ہے کہ ٹیکنالوجی میں جرمنی جو ہے نا اوبویسلی سر جرمنی تو پائونیئر ہے ہر چیز کا. جیسے کہ سب سے پہلا میزائل جرمنی میں بنایا ہے. ٹینک سب سے پہلا یو بوٹ جانتے ہیں واٹ از یو بوٹ. اچھا ابھی بتاؤ ابھی آپ کا پتہ چل جائے گا. یو بوٹ کا کیا سر مجھے نام سے پتہ نہیں لیکن آپ اگر بولیں گے تو میں اس پہ ضرور بات. وہ تھا فرسٹ سب میرین ابدوز. یہ بھی اس نے بتایا. فرسٹ سب میرین ہو گیا. خیر لیکن نام ایسا ہے نا. فرسٹ جیٹ انجن پاورڈ ایئر کرافٹ بنایا تھا جرمنز نے. اور اس کو جب امریکنز نے دیکھا تھا نا تو ان کے پائلٹس پاگل ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اس کی آواز بھی تیز تھی نا. اب اس کی آواز بھی دیکھ, اس کی ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے جس میں امریکن پائلٹس کہہ رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ یہ ایک چیز ہم سے آگے چلی گئی ہے اور بہت زیادہ تیز ہے. ہم نے کبھی اتنی تیز نہیں دیکھا تھا نا. ویسے رشیا کی انجینئرنگ کو بہت لوگ مانتے ہیں. رشین انجینئرنگ ان کے گاڑیوں کو دیکھیں, ان کے پرانے جہازوں کو دیکھیں. جیسے ابھی وہ ورلڈ جو بگیسٹ وہ تھا اس کا کیا نام تھا, انٹونوف. رشیا جو ہے نا ایک تو وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ
मैकेनिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा है. जैसे उनकी मेटल जो है उनकी मेटलर्जी, हम्म. ठीक है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट, और उनकी जो मैकेनिकल एक्चुएटर्स है, ये चीज़ें. बाकी अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें, चिप्स की बात हाँ उसमें थोड़ा पीछे. तो वो सप्लाई उनको यूएस से होती है, तो सेमीकंडक्टर्स में थोड़े पीछे हैं. सवाल ये है कि आपके ख्याल में, सबसे कर रहा हूँ, सबसे, जी जी आप सबके ख्याल में टेक्नोलॉजी जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर हो गया या सारे वो, क्योंकि आजकल तो आपको पता है सारी चीज़ें कंप्यूटर पर है, इसका जो मेन जो कौन सा मुल्क था जो टेक्नोलॉजी उससे आगे हुई है? जो पायोनियर था इसका, यस. मैं समझता हूँ कि इसमें एक मुल्क इन्वॉल्व नहीं था, ये एक टाइम था. स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट मैं आपको बताता हूँ ना, इस साइड में चाइनीज जो है वो इन्वेंशंस कर रहे थे. यार चाइनीज़ ने तो अभी स्टार्ट किया यार, सर मैं 90s के बाद स्टार्ट किया. एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ये सारा कुछ वही. अच्छा, ancient. हाँ. फिर एकदम से जो है रेवोल्यूशन आई इंडस्ट्रियल, तो उसने मेरे ख्याल में कि सब कुछ चेंज कर दिया. मैं बताऊं सब स्टार्ट किस से लिया? जब रेलगाड़ी बनी थी, फर्स्ट इंजन जो बना था ये उसका, ये बाप से चलने वाला, उसके बाद जो है ना ये सर इसी को तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं ना. नहीं, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा ज़्यादा वाज़ेह कर दिया ना. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ना एक चीज़ बना हुआ करती थी. पहले लोग मतलब ज़्यादातर ये हार्सेस पर उस पर जाते थे ना, बग्गियों पर. फिर जब ये बना, जॉर्ज स्टीफनसन था, लोग कहते हैं ये नहीं है, वैसे किताबों में ये है, लेकिन कहते हैं असल मौजूद ये नहीं था, इसका इंजन का कोई और था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया का फेस चेंज हो गया. दूसरे नंबर पे आता है उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये कब से स्टार्ट हुआ? ये सर 1970 से. 70 से. वैसे कंप्यूटर तो 50s में बना था यार. सर मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ. अच्छा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो जब आया तो उसने दुनिया को सिरे से दोबारा से नई दुनिया बनाई. इसकी एक मिसाल देता हूँ वैसे मैं, कि 90s में या 80s में मैं जब मेरे जो दोस्त होते थे बाहर ममालिक में ना, तो उनको जब मैं ख़त लिखता था ना तो 1 महीना लगता था, 15 दिन जाने में, 15 दिन आने में. अभी देख लो, टक करो अमेरिका व्हाट्सएप पर. सर ये अब ये जो थर्ड वाला आ रहा है ना, थर्ड रेवोल्यूशन, वो है सर एआई का. हाँ. अभी तक वो उसने अपने रूट्स फैलाए नहीं है, लेकिन ये थर्ड रेवोल्यूशन है. और इससे अच्छा एक सवाल मैं और पूछ रहा हूँ. मैंने वैसे ये जो साइंटिफिक मूवीज़ है ना, उसमें एक बताते हैं कि एक छोटा सा कैप्सूल होता है, उसमें एक आदमी अंदर चला जाता है और उधर कुछ मतलब उस पर कोई साइंटिफिक वो होता है क्या, मतलब जो भी अमल, और वो इधर से वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पाकिस्तान में कैप्सूल में वो गायब हुआ, मतलब इधर अंदर गया, कैप्सूल अपनी जगह पर है, ये जो है ये जो है फिर क्या कहते हैं, अमेरिका में दूसरे कैप्सूल में उधर निकल आते हैं. मतलब जिस तरह आवाज़ जाती है ना वेव्स में, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल तो मुझे नहीं लगता है. सर इसको हम पोर्टल्स कहते हैं, पोर्टल्स. और इस पे काफ़ी आप कहते हैं कि फिलॉसफी मौजूद है, हो सकता है आगने वाले इस पे काम कर रहे हैं. तो मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है सर. यार मुश्किल लगता है, मैंने तो सुना है कि ये मुश्किल लगता है, क्योंकि एक बॉडी आप महलूल उसको गायब करके दूसरी जगह पर निकाल लेते हो. उस तरह मतलब पॉसिबल इन द वे कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते. जैसे आप पैरेलल यूनिवर्स की बात करें, पैरेलल यूनिवर्स तो ऐसे गपशप है माँ, सर गपशप नहीं है. मतलब आपकी जैसा कोई उधर है, कोई और पैरेलल यूनिवर्स में है, आप इस तरह के पैरेलल इन्फिनिट यूनिवर्सेस, मल्टीपल डायमेंशंस की बात हो रही है. ये वैसी मल्टीपल डायमेंशंस की बात हो रही है सर. और पैरेलल यूनिवर्स गप है. पैरेलल यूनिवर्स का वो है बेक आइडिया है, लेकिन डायमेंशन तो मल्टीपल डायमेंशन. सर ये बहुत सी चीज़ें जिनको डिनाई हम नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अभी उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं है कि इसको कंप्लीटली एक प्रूफ कर दे. नहीं, पैरेलल यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? मतलब आप हैं, मैं हूँ, पैरेलल यूनिवर्स में हम जैसे उधर भी है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? वो पैरेलल यूनिवर्स तो इसको कहते हैं ना कि हम जैसे उधर भी है, मतलब सेम टू सेम, जिस तरह मैं हूँ या जिस तरह आप है, तो इसका फ़ायदा फिर क्या हुआ? मतलब क्या फ़ायदा हुआ पैरेलल यूनिवर्स? इसको मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि जैसे कुरान में भी कहा गया है कि हमने हर चीज़ को पेयर्स में बनाया, ठीक है.
ٹھیک ہے. تو وہ تو خیر وہ جوڑا نا. ہر ایک چیز اگر جب یہ رول ہے, یہ فزکس کا رول ہے, جب میٹر بنتا ہے نا, جب میٹر بنتا ہے تو اس کے دو پارٹس بنتے ہیں, ایک میٹر ہوتا ہے, ایک اینٹی میٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹ سے آپ کی باڈی جس بھی میٹر سے بنی ہوئی ہے اس کا تو اینٹی میٹر بھی ہوگا نا. تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس یونیورس کا ایک اینٹی یونیورس بھی ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا اینٹی میٹر ہے. تو اگر یہاں پہ سب کچھ اس طرح چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی شاید کچھ چل نہیں ہو سکتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت سی دیکھو قرآن میں ایک آیت ہے نا, اور اس آیت پر میں نے اپنے ابو کو بھی ایک کام پر وہ کیا تھا نا, وہ مان نہیں رہے تھے. ہم جا رہے تھے ادھر کالج ٹور تھا, تو میرے ساتھ جو ہے وہ بھی تھے, نہیں میرے ساتھ نہیں, میرے ابو کے ساتھ وہ ابھی جو میں بات کر رہا تھا وہ جو بات کر رہا تھا اس کا پی ایچ ڈی جو IIUI کا نا, جو نیشنل اسلامک, وہ بھی ساتھ کرے. جی. تو مجھے پیسے نہیں دے. ہم کالج کی طرف جا رہے تھے, مطلب ٹور 9 days کا ٹور. تو میں نے بک کہہ رہے تھے نہیں وہ تھوڑا سخت بھی تھا. تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے وسیروا فی الارض, مطلب دنیا میں پھیل جاؤ, مطلب دیکھو دنیا کو. جی. تو وہ جو ساتھ کھڑا تھا نا, وہ اس نے میرا ابو کو بس ابھی دے دو پیسے. میرا پورے پیسے دے دیے. اس وقت 300 روپے دیے تھے, مطلب 89 کی بات ہے, تو 300 بہت تھے جب ہم پیدا ہوئے تھے. تو اب مطلب کہ سر نے ٹرپ کے لیے مذہبی جماعت والا کام. لیکن ایک اور بات نا, میں اس کو پورا کر رہا ہوں کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں ہائڈ بنائی ہے کہ تاکہ یہ انسان کو جو دماغ دیا گیا ہے اس کو یوز کر کے اس کو سامنے لائے. جی, اس پہ میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. ہمارے قرآن کے جو ایکسپرٹ تھے نا صحابہ میں, وہ حضرت عباس تھے. ٹھیک ہے. تو یا شاید میں اس میں شاید کہ مجھ سے مسٹیک ہو کہ وہ ابن عباس تھے یا صحیح. تو قرآن میں صرف ایک ہی جگہ ذکر ہوا ہے کہ ہم 7 آسمان اور 7 زمین, یہ 7 زمینوں والا جو ذکر ہے نا قرآن میں صرف ایک جگہ پہ ہے. تو صحابہ کرام ان سے پوچھتے تھے قرآن کے بارے میں. تو ایک دفعہ کچھ بندوں نے ان سے ایک مجلس میں پوچھا کہ ٹھیک ہے 7 آسمانوں کی تو سمجھ آتی ہے, 7 زمینوں کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ اس کا جواب اتنا ڈیپ ہے نا کہ اگر میں اس کا جواب آپ کو دوں گا تو کہ شاید آپ لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے. کس نے کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, وہ جو صحابی تھے قرآن کے ایکسپرٹ, مجھ سے ان کا نام لیکن وہ بات ان میں آتا ہے. تو اس کا مطلب اس سے ہم بہت سے میننگز نکال سکتے ہیں, جیسے کہ 7 زمین, اٹ مینس کہ 7 پیرالل یونیورس, اٹ مینس کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی 7 ہوں گے. میننگ بہت نکل سکتی ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ اس بات کو فی الحال چھوڑیں, بس موٹا سمجھے جو آپ کو اللہ نے کہا ہے. میں اس کو آپ کا ڈیپ جواب دوں گا تو شاید کہ آپ لوگ کا مطلب صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کا شاید ایمان خراب ہو. ماشاءاللہ کر لے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ. مطلب اسلام جو ہے نا, اسلام سائنٹیفک اس سے بھی ہر اینگل سے کمپلیٹ ایک مذہب ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ اگر ڈسکور کرنا چاہیں آپ قرآن کو دیکھیں نا, بینگ اس میں ہے, آپ کس رفتار سے دنیا سے مطلب کشش شکل سے باہر اسپیس میں جا سکتے ہیں, یہ بھی قرآن میں ہے. اب ہوتا ہے میرا خیال میں سورہ رحمان میں کوئی آیات ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے لیکن ایک خاص رفتار سے. تو جب ابھی ریسرچ ہوا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں 25,000 کلومیٹر پر آور ہے, آپ پھر یہ کشش سے نکل سکتے ہیں. ہاں, اس کو کہتے ہیں ہمارے فزکس کے اس میں ہے نا, یہ شاید اے لیولز کے اس کو ہم اسکیپ ویلوسٹی کہتے ہیں. تو میں یہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اتنا ہی کچھ نمبر ہے, اگر آپ کی ویلوسٹی اسکیپ تک پہنچ جائے نا, اسکیپ ویلوسٹی کے نمبر پر, تو آپ ارتھ کی گریویٹیشنل فیلڈ سے نکل سکتے ہیں. اچھا ایسے ایک بات ہے لاسٹ میں ایک بات ہے نا کہ ابھی تک مجھے قرآن کا ترجمے کا مطلب اتنا شوق نہیں تھا کہ میں ترجمہ کروں, لیکن جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی نا, یہ مطلب سائنٹیفک جو
بہت سے سائنسدان بھی مسلمان ہوئے, بہت سے کرسچن نان مسلم مسلمان ہوئے, قرآن پڑھے. ابھی میرا شوق ہو رہا ہے کہ میں قرآن کو ترجمہ کروں. تو اس میں بڑی بڑی مطلب بڑے بڑے معجزے ہیں, بڑے بڑے عقائد بڑے راز ہیں. چلیں انشاءاللہ یہ پھر کسی اور ٹاپک پر جو ہے بات کریں گے. احسان صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, جلال صاحب آپ کا بھی, اور عبد الرحمن صاحب, افسار صاحب اور بلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ جلال جو بھی ہے اور بلال صاحب, یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے مجھے انٹرویو نہیں دیا لیکن پھر بھی شکریہ. اچھا میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, تو اس طرح انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ کیا ویڈیوز اور ولاگز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. بائے بائے کہیں, بائے بائے بلال صاحب, بائے بائے کہیں, I see you, love you. بائے بائے کہیں.